کہ سورہ انعام جو آپ ہی پڑھی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یا معاشر الجن والانس کا ذکر کیا ہے، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے؟ اور اگر جیسا کہ یہ عام مانا جاتا ہے تو پھر وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تو یہ بات تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ جنوں کے لیے رسول الگ آئے تھے یا نبی پاک جنوں کے رسول تھے یا نہیں؟ میری تو ویسے عمر گزر گئی ہے وضاحت کرتے کرتے، بہرحال دوبارہ کیے دیتا ہوں. یعنی یہ قرآن مجید کے اصول کے بالکل خلاف ہے. جس پیغمبر کو بھی بھیجا جائے گا وہ انہی لوگوں میں سے بھیجا جائے گا. قرآن مجید نے بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اگر میں زمین پر فرشتے بھیجتا تو ان کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا، انسانوں کی طرف انسان رسول، جنوں کی طرف جن رسول. یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے ہے اس میں رسل منکم کے الفاظ ہیں، یعنی یا معاشر الجن والانس، اس میں دونوں کے بارے میں بیان کیا. کیا تمہارے پاس تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے؟ تو اس وجہ سے یہ تو کسی طرح مانا ہی نہیں جا سکتا کہ انسانوں کے رسول جنوں کے لیے ہوں یا جنوں کے رسول انسانوں کے لیے ہوں. یہ بنیادی بات ہے. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جن پھر کیوں زیر بحث آ گئے؟ یعنی دائرہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے نا ان کا، زیر بحث کیوں آ گئے، کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ واقعہ بھی زیر بحث آ گیا کہ انہوں نے قرآن سنا، اس سے اوپر اپنے تاثر کو بیان کیا، اس میں جا کے اپنی قوم میں کیا حالات ہے ان کی بنیاد پر ایک گفتگو بھی کی جو سورہ جن میں ہے، سورہ احقاف میں ہے. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن کیوں زیر بحث آ گئے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ توہمات موجود تھے کہ معاملات بہت سے جنی کر رہے ہوتے ہیں. وادیوں کے جن بھی تھے، کاہنوں پر الہام بھی وہی کرتے تھے. تو یہ الزام تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جنوں ہی کا الہام ہے، جیسے ہمارے شعراء پر ہوتا ہے ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ جنوں کا معاملہ کیا ہے، یعنی کیا صورت ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں. اس میں خاص طور پر یہ معاملہ اس طرح زیر بحث آیا کہ قرآن کا نزول کیسے ہوتا ہے یہ بتایا جائے. تو سورہ جن میں بھی موضوع یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہونے کا فیصلہ کیا گیا تو چونکہ جنات اوپر فرشتوں سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، وہ کوئی چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی کچھ اچک لیتے ہیں، کہانت کا سارا کاروبار اسی پر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ خصوصی پہرے لگا دیے گئے، جہاں وہ پہلے بیٹھتے تھے وہاں سے ان کو کھدیڑ دیا گیا. یہ چیز خود جنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نقل کر دی، یہ بیان کر دیا کہ ہوا کیا ہے. یعنی وہ خود بیان کرتے ہیں سورہ جن میں کہ ہم اوپر گئے، جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کچھ لے بھی لیتے تھے، لیکن اب تو یہ ہے کہ ایک شہاب ثاقب ہے جو پیچھا کرتا ہے اور بیٹھنا ناممکن بنا دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تجسس ہوا کہ دنیا میں کیا کسی عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، کیا ہوا ہے. تو چلتے چلتے یہ قرآن ہم نے سنا. تو نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، نہ آپ نے جا کے ان کو اس طریقے سے انذار کیا. اصل میں وہ اس تجسس میں یہ دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے، آئے ہیں تو قرآن سنا انہوں نے. اب آپ پلٹ کے دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پر جس طرح جن ہماری باتیں سن لیتے ہیں، ہمیں دیکھ بھی لیتے ہیں، اگر ہم بھی دیکھتے ہوتے تو ہمیں تجسس نہ ہوتا. ان کی طرف خدا کا رسول آیا، کوئی پیغام وہ پڑھ کے سنا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایمان لانا یا ماننا کسی ہدایت کو یہ مشترک حقیقت ہے. میں بھی لاؤں گا، میں مسیح پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہوں. میں جس پیغمبر کی ہدایت پر اس وقت عمل کر رہا ہوں وہ رسول اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت مشترک ہو گئی ہے. تو اگر ہم ہدایت کو دیکھیں گے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس بات کی گواہی یہ وہی ہدایت ہے. مثلا میں اگر فرض کر لیجئے کہ جنوں کی کسی مجلس کو دیکھوں اور وہاں پر ان کا کوئی پیغمبر قرآن، اپنا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو، کوئی اپنی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہو، تو میں واپس آ کے آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ تو وہی کتاب، وہی ہدایت ہے، وہی بات ہے. وہ جو اس سے پہلے بھی ہمیں معلوم تھا انسانوں کے پاس آتی رہی ہے، یہ اس کا بیان ہے. یعنی یہ اصل میں ایک سلیم الطبع انسان جس وقت کسی دوسری جگہ بھی وہی بات سنتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ مریخ پر جائیں اور وہاں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ وہاں ایک اور قوم پائی جاتی ہے یا مخلوق پائی جاتی ہے، ان کے پیغمبر سے آپ کا رابطہ ہو جائے تو آپ کا تاثر کیا ہوگا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ ان کی طرف مبعوث ہے یا رسول اللہ کو ان کی دعوت پہنچانی ہے.
دعوت اور ہدایت کائنات کی مشترک حقیقت ہے. اسی کو میں نے واضح کیا ہے کہ تمام پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے. یہ تصور ختم کر دینا چاہیے کہ مسیح بنی اسرائیل کے لیے ہدایت لے کر آئے تھے اور محمد الرسول اللہ فلاں کے لیے. سب پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے، عدالت اپنی قوموں کے لیے ہوتی ہے.